اپنے نبی کی زندگی اپنا لو، اور جب تک گھر میں سکون نہ ہو زندگی میں سکون نہیں آتا ہے۔ اور گھر میں سکون کے لیے میں صرف 2 حدیثیں بتاتا ہوں، صرف 2، ایسے تو لائن لگی ہوئی، 2 حدیث، آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں؟ بتانے والا میرا نبی ہے، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں؟ میں نے کہا جی ما ہوا، کیا ہے؟ 30 سپارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں خلاصہ بتاؤں، سمری بتاؤں؟ کہ جو کیا ہے؟ سارے ذرا سر اٹھا کے مجھے دیکھو۔ آپ نے زبان باہر نکالی اور اس طرح کینچی بنائی اور یوں پکڑا، پھر کہا کف لسانک، اس پہ قابو پا لے۔ اور یہ ایسے کیوں بنایا؟ کینچی، اپنی زبان پہ قابو پا لے، اس سے جھوٹ، اس سے غیبت، اس سے نفرت، اس سے کسی کی برائی، یہ ختم کر دے۔ میرے نبی بہت کم بولتے تھے، طویل السکوت، بہت لمبا خاموش رہتے تھے۔ وہ پرانی بات ہے، کالج کی ٹی وی میں وہ پروگرام لگا ہوا تھا، تو اینکر نے سوال کیا آڈینس سے، بھائی عورتیں کس مہینے میں سب سے کم بولتی ہیں؟ میں نے کہا ایک ہی آکھن لگ گیا۔ تو ایک نے کہا جی فروری میں۔ تو وہ اینکر نے پوچھا وہ کس طرح کا؟ فروری میں 1 دن کم ہوتا ہے تو وہ کم بولتی۔ ویسے کم نہیں بولتی، وہ دن ہی کم ہوتا ہے۔ تو ایک زبان پہ قابو پا، اس سے کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تانا نہ دو۔ ہماری فیملی میں ایک قریبی عزیز بچہ، تو میں نے اس سے کہا بیٹا تمہاری ماں تو بہت نیک ہے، تم اس سے دور دور کیوں رہتے ہو؟ کہا جی تانے بہت دیتی ہیں۔ سگا بیٹا، سگی ماں، کہہ رہا جی تانے بہت دیتی ہیں، اس لیے پھر بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں اور ماشاءاللہ سب نے یہ ہار پہنا ہوا ہے تانا دینے کا، چنگا کس کے تانا دیونا اگلے میں، کوئی اس سے نہیں کوئی ٹھیک ہوتا، الٹا بگڑ جاتا ہے۔ خاموش ہو جائے، اپنے بچوں کی کمی پر، اپنے خامد کی کمی پر، اپنی بیوی کی کمی پر، اپنی اولاد کی کمی پر۔ یہ پکچر بنا کے کیوں دکھایا؟ معاذ کون ہیں؟ حضور کے زمانے میں فتویٰ دینے لگ گئے تھے، اتنے بڑے آدمی، اور میں گیا تھا 1436 ہجری میں اردن، تو میں خاص طور پر ان کے مزار پر گیا حاضری دینے، اور وہ فوت ہوئے، شہید ہوئے تھے 18 ہجری میں۔ 18 ہجری، کتنے سال ہو گئے؟ 1418 سال پہلے وہ قبر میں گئے۔ میں اندر گیا تو پورے مزار میں خوشبو تھی، میں سمجھا یہ جو چادریں قبر پہ ہیں اس کی خوشبو ہے۔ تو ایک آدمی وہاں کھڑا تھا، اس نے میرا کچھ چہرے پہ حیرت پہچان لی، یا کیا وجہ مجھے نہیں پتا، مجھے کہتا ہے آپ کو خوشبو آ رہی؟ میں نے کہا جی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ان چادروں میں ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، اور تو کہیں سے نہیں۔ کہا سونگو، اور میں نے 1 سونگی، 2، کوئی 5 چادریں تھیں، کسی میں خوشبو نہیں۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی خوشبو نہیں۔ کہا یہ خوشبو اس قبر سے آ رہی۔ 1418 سال کے بعد بھی قبر میں خوشبو، میں گواہ ہوں۔ میں کسی سے سنو نہیں،
خود میں گواہ ہوں، اتنے بڑے آدمی، اور ان کو ایسے کر کے کیوں بتایا؟ یہ تو بچوں کتابیں ہیں، اس میں مضمون کے ساتھ پکچر ہوتی ہے کہ وہ اس کو جلدی سے پک کرتا ہے۔ یہ تصویر اس لیے بنائی کہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ یہ 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، اور اس 1.5 انچ کی نامراد کو بریک لگانا بڑا اوکھا کام ہے۔ ایک اپنے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، زبان پہ کر۔ ہماری ایک دھوبن تھی، فوت ہو گئی، ماسی شریفہ، تو تھی پوری پہلوان، قد بھی چھوٹا اور وجود بھی این بھولو پہلوان طرح۔ وہ آئی میری بہن کے پاس، بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑ دیاں، 4 بہویں تھیں، 4 بیٹے تھے، میں نے کوئی تویز دے ساری میری نوکر بن جانا۔ تو میری بہن کو تو پتہ تھا کہ کم تا سارا ماسی شریفہ پایا ہوا ہے، وہ تو بیچاریاں ویسے ہی معصوم جیاں۔ تو اس نے نا ایک کاغذ پہ کچھ الٹے سیدھی لکیریں لگا کے نا اس کو رول کیا، پھر ایسے چھوٹا بنا کے نا، پھر کہا ماسی شریفہ اے تویز ہے، جس لئے لڑائی ہون لگ گئے تو اے تھے نا چک مار کے بہ جانا، پھر تویز نہیں ڈھانڈ دے ہونا، جے ڈھے گیا تو مر جانا۔ اب اس نے کیا کیا، اسے چپ کرایا۔ وہ ہفتے بعد آئی، بی بی تو بڑا چنگا تویز دیتا ہے، ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی تو لڑائی ختم ہو گئی۔ خاموش رہنا سیکھ لو، خاموش رہنا سیکھ لو۔ صبر سے بڑی دولت کوئی۔ گاما پہلوان وہ واحد شخص ہے جس کے ریکارڈ کو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ 50 سال کشتی لڑی، ایک میں بھی نہیں ہارا، اور 1910 میں انگلینڈ میں اس نے امریکن پہلوان زبسکو کو ہرایا تھا، جو اس وقت ورلڈ چیمپئن تھا۔ تو اس کا قد تھا کوئی 7 فٹ، گامے کا قد تھا 5 فٹ 7 انچ۔ تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، تو اس قابل نہیں ہے۔ تو اس نے چیلنج کر دیا کہ پھر میرے مقابلے چاہے، چیلنج ہو جائے تو پھر مقابلہ کرے یا شکست مانے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پہلے دن کشتی برابر رہی، اگلے دن صرف 40 سیکنڈ میں اس نے اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹکا۔ بہت نیک آدمی تھا۔ پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گیا، لاہور، تو دکان، سبزی کی دکان سے اس نے کوئی سبزی لی، تو بھاؤ تاؤ میں کوئی گرمی سردی ہو گئی، تو وہ جو تولنے والے لوہے کے باٹ ہوتے ہیں نا، دکاندار نے ایسے مارا اس کو، اس کے یہاں لگا اور خون نکلنے لگا۔ تو اس نے پگڑی کھول کے وہاں بل دے کر لپیٹ لیا، وہ چلنے لگا۔ تو لوگوں نے پکڑ لیا، پہلوان جی یہ تو ماڑکو جہا ہے، تھوڑی تو پھوک ہی کافی آئی تو تمہیں مار گیا، خون بھی نکل آیا۔ یہ تسی انہوں نے آنکھیں کچھ نہیں؟ کہنے لگے بیٹا اے جو کچھ ملے ہے نا صبر کر کے ملے ہے، صبر کر کے ملے ہے۔ تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے کہتا ہوں، خاموش رہنا سیکھ لیں۔ ایک حدیث، آپ کے گھر خوبصورت ہو جائیں گے، اللہ کی قسم۔ دوسری حدیث بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے۔ یہ لفظ آپ نے اسی ایک حدیث میں کہا ہے۔ جتنی حدیثیں میری نظروں سے گزری ہیں کہ میری ایک بہت بڑی سنت ہے، اگر وہ تو کر لینا تو جنت میں تو اور میں ایسے، تو میرا پڑوسی ہو جائے گا۔ تو نبی کے نیبر میں گھر ملنا وہ تو جنت سے بھی بڑی چیز۔ تو پھر فرمایا بات یہ ہے کہ کام مشکل ہے، روز کرنا پڑے گا۔ اب داڑھی تو میں نے ایک دفعہ رکھ دی، جنہوں نے رکھی، ٹوپی سر پہ پہن لی، پگڑی باندھ لی،
روز کرنا پڑے گا اور مشکل سے ہوگا، اور صبح شام زور لگے گا تب جا کے ہوگا، لیکن اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے نبی کے گھر کے ساتھ گھر مل جائے۔ کتنی بڑی بات! یا اکثر لوگوں کے گھر وہ ہے نا قسطوں پر تو دعائیں مانگتے ہیں کہ اپنا گھر مل جائے، اپنا گھر مل جائے۔ یہاں نبی کے ساتھ گھر ملنے لگا ہے۔ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ تیرے دل میں دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ ہو۔ مسلمان نہیں کہا وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، اپنے دل کو صاف کر دے۔ آپ مستورات گھر کی صفائی کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ کہ مرد بھی نال ہی ہم دن وہ کر دے رہے ہیں، ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں، تو شکر کرو تمہارے خامد آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو ہماری عورتیں تو شہزادیاں بہ کے حکم دیں دیا، یہ بیچارے مالدار ہوں یا غریب ہوں، خود ہی کرنا ہے، آپ ہی کرنا ہے۔ تو آپ نے کہا اس کو صاف کر دے، تو جنت میں میرا ساتھی ہے۔ اور صبح شام کیوں کہا؟ کہ جیسے کل کی صفائی آج کام نہیں دے گی، دوبارہ صفائی ہوگی، اگلے دن پھر صفائی ہوگی، ہوتی ہے نا بھائی؟ یہ بھی ایسا ہی ہے، لوگوں کے نیگیٹو رویے زیادہ رہیں گے ہمیشہ اور پازیٹیو کم رہیں گے۔ شروع میں میری شہرت ہونے لگی بہت چھوٹی عمر میں، تو میں نے اپنے استاد رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، میں نے کہا استاد جی میری شہرت زیادہ ہو رہی ہے اور میرا ظرف چھوٹا ہے، شاید میں اس کو ہضم نہ کر سکوں، تو میرا جی چاہتا ہے میں بیان کرنا چھوڑ دوں۔ کہنے لگے بیٹا بیان کرتا رہے، تجھے ملنے والے ایسے بھی ہوں گے جو ایک جملہ بولیں گے اور پورا مہینہ تو اسی جملے کے پیچھے تڑپتا رہے گا، تو لہذا فکر نہ کر، تیری اصلاح کرنے والے بہت ملیں گے۔ اور یقین مانے آپ میری شہرت دیکھتے ہیں اور میرا نام دیکھتے ہیں، لیکن اس میں جو میری پسائی ہوتی ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ یعنی ایک سب سے بڑا گناہ کفر کے بعد تکبر، جو دنیا میں پہلا گناہ ہوا تکبر، شیطان نے کہا انا خیر من، اتنا بڑا فتویٰ میرے اوپر لگا ہوا ہے، یہ متکبر مولوی ہے، یہ مالداروں سے ملتا ہے، یہ غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتا ہے، یہ تو حکومت کا ٹاؤٹ ہے۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی نفع نہیں اٹھایا، جو میرا باپ مجھے وراثت میں دے گیا تھا میرے پاس وہی ہے، لیکن پھر بھی یہ سننے کو ملتا ہے بہت متکبر ہے۔ اتنا بڑا گناہ تکبر، کسی کو کہنا متکبر ہے، یہ تو مارا جائے گا، اگر اس نے توبہ نہ کی پکڑا جائے گا۔ تو اپنے دل کو صاف کرو اور زبان کی حفاظت کرو، نہ غیبت ہو، نہ گالی ہو، نہ طعنہ ہو، نہ طنز ہو، نہ تبصرہ ہو، اور کوئی آپ کو برا کہے تو خاموشی سے سن لو، جی ٹھیک۔ اللہ کی قسم پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، جو سہ جانے میں مزہ ہے وہ اگلنے میں مزہ نہیں ہے۔ اور آخری بات کہتا ہوں، آپ فیملیاں بیٹھی ہیں، فیملی بن کے رہو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، ایک دوسرے کو ٹائم دو، فارغ ہو۔ ہفتہ اتوار تو چاہے عورت جاب کرتی ہے مرد کرتا ہے، ہفتہ اتوار تو فارغ ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو۔ نصیحت کام نہیں دیتی، وائی فائی کھولو، بلوٹوتھ کھولو تاکہ آپ کی بات اندر جائے۔ اگر آپ نے بچے کا بلوٹوتھ نہیں کھولا تو اندر تو کچھ بھی نہیں جائے گا، اتو ہی ٹپ جائے گا، اور وہ کھلے گا آپ کی محبت دینے سے، آپ کا ٹائم دینے سے، ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے سے۔
میرے نبی اظہار محبت فرماتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی بیگمات کے ساتھ۔ حضرت عائشہ سے کہا یا عائشو، یہ نک نیم محبت کے طور پہ پکارا جاتا ہے، یا عائشو، اے عائشو۔ عائشہ نے کہا یا عائشو انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ یہ ہمیں سکھایا کہ کوئی بھی رشتہ اظہار کے بغیر پختہ نہیں ہوتا۔ اپنے بیٹوں کو گلے لگاؤ، اپنی بچیوں کو گلے لگاؤ، اس سے آپ کی وائبس اندر جاتی ہیں۔ میرے نبی نے 7 سال گزارے امام حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ، ٹوٹل 6 یا 7 نصیحتیں ہیں، باقی صرف ٹائم دیتے تھے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے پر ٹائم کو نہیں، سب سے مصروف انسان میرے نبی تھے۔ آپ حسن حسین زینب کے لیے ٹائم نکالتے تھے اور ان سے کھیلتے تھے، ہنستے تھے، ان کی آپس میں کشتیاں کراتے تھے، ان کو اپنے کندھوں پہ اپنے ہاتھوں پہ بٹھا کر باہر نکل آتے تھے۔ عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، اور اس سے بھی اوپر کی بات یہاں بٹھا کے ایک دن باہر آیا، یہاں بٹھا کے تو ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا مجھے بھی ہے اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ بچوں کو ٹائم دیں۔ ہفتہ اتوار تو ہے نا، فارغ ہو کے اور اس کو آف کر دیں۔ اس نے زندگیاں برباد کر لی۔ میراثیاں دا پتر جمیا انہاں چم چم کے مار چھڑیا۔ ایسے وہ میراثی بنے ہوئے ہیں، ہر کدی ادھے کان نال لگے ہوئے، کدی ادھے کان نال لگے ہوئے، ٹائلٹ بھی لگے بیٹھے ہوں۔ بھائی جڑے کام کرن گئے وہ کر، وہ کم وقت وہ انہوں بھول جاندہ ہے تو فونت میں سودے کرتے سنا ہے، خود میں نے باہر کھڑے ہو کر سنا ہے۔ کوئی شیخ پتر ہوئے گا ٹوائلٹ میں سودے کر، ہے کوئی عقل والی بات؟ میں اپنی بیگم سے بات کر رہا ہوں، اس کے فون کی کال بجر کا میں سوری تو میرا اندر ٹوٹ جائے گا۔ بیوی بات کر رہی ہو اور فون آ جائے، میں کہوں میں ذرا یہ کال لے لوں، تو بیوی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بچہ بات کرے اور ماں باپ توجہ نہ دیں اور اس کے اوپر ان کے چلے جائیں ہاتھ، تو اندر سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ ضرورت کی چیز۔ اور ہمارا چونکہ پنجاب ان پڑھ لوگ ہیں، میں یہ دسمبر کے دن تھے، میں رات کو سو گیا فون آف کیے بغیر، یاد نہیں رہا، تو کوئی رات کے 12 اور 2 کے درمیان کال آئی، تو میں اتنا ڈر کے اٹھا کہ ایس ویلے دی کال کدی بھی خیر دی نہیں ہو سکتی، یا اللہ خیر ہوئے کوئی، یا اللہ خیر ہوئے۔ تو میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا، ہیلو اجی مولی طارق جمیل بول رہے ہو؟ میں کہا جی او جی مسئلہ پوچھنا آئی، ٹیلٹ ایک دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں کوئی الو دیا پٹھیا گھڑی تا ویک کی ٹائم ہے، اب پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو گھریلو زندگی کو اس نے ڈسٹرب کیا ہے۔ پرائم ٹائم وہ ہے جب آپ بالکل یہ بھی بند ہو اور آپ کا آئی کانٹیکٹ ہو، تب جا کے بات آگے منتقل ہوگی۔ چونکہ آپ ایسے دیس میں ہیں، اگر اولاد کو ٹائم نہ دیا تو وہ ضائع ہو جائیں گے، دین چھوڑ جائیں گے۔ ان کے ماتھے کا مقدر یہاں لکھا ہوا ہے، تو اس کا فکر نہ کریں، یہ اچھے انسان بنے، اچھے مسلمان بنے، پھر جو مرضی بنے۔ یہ 2 حدیث،
اور تیسرا میرے نبی کا عمل، آپ بچوں کو ٹائم دیتے تھے، اور میں ہر جگہ کر کے دکھاتا ہوں، گھر میں آتے تھے، حسن حسین چھوٹے ہوتے تھے تو آپ ان کے لیے ایسے گھوڑا بن جاتے تھے ایسے، اور کہتے آؤ بھائی میری کمر پہ بیٹھ جاؤ، آؤ بھائی اپنی سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ دونوں شہزادوں کو کمر پہ بٹھا لیتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے ایسے، یا اللہ، اور پھر کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، سبحان اللہ۔ پھر ان کو اتار دیتے تھے، حضرت زینب اکیلی کو بٹھا کے پھر چکر لگاتے تھے۔ تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں بچوں کو پیار کرنے کا، سینے سے لگانے کا، ان سے گفتگو کرنے کا، محبت کی گفتگو۔ یہ جادو بتا رہا ہوں، جادو، تعویذ لینا نہ جاؤ، یہ کرو جو میرے نبی کی 3 چیزیں ہیں۔ ایک زبان پہ قابو رکھو، ایک دل کو صاف رکھو، ایک دوسرے کو ٹائم دو، تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔